جموں کشمیر میں 20 دسمبر 2018 کو نافذ کیا گیا صدر راج اب واپس لے لیا گیا ہے، جس سے یوٹی میں نئی حکومت کے قیام کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس کے مطابق جموں کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 کی شق 37 کے تحت حاصل اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے 31 اکتوبر 2019 سے جموں کشمیر میں لاگو صدر راج کو تنظیم نو ایکٹ کی شق 54 کے تحت نئے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری سے قبل منسوخ تصور کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے نامزد وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اگلے کچھ دنوں میں حلف لیں گے۔ جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن کی منسوخی سے قبل سابقہ ریاست کا اپنا آئین تھا، جس کی دفعہ 92 کے تحت ریاست میں ایک منتخب عوامی حکومت کی عدم موجودگی میں 6 ماہ تک گورنر راج نافذ کیا جاتا تھا۔ بھارت کی دوسری ریاستوں میں ایسی کسی صورتحال میں آئین ہند کی دفعہ 356 کے تحت صدر راج نافذ کیا جاتا ہے۔ اس دفعہ کا جموں کشمیر میں اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ 31 اکتوبر 2019 کو جب جموں کشمیر مرکز کے زیر انتظام علاقے میں تبدیل ہوا تو غیر منقسم جموں کشمیر میں نافذ صدر راج واپس لے لیا گیا۔ تاہم اس کے بعد صدر نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ جموں کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں LG کے ذریعے مرکزی راج غیر معینہ مدت تک جاری رہے گا۔ اگر ماضی پر نظر ڈالیں تو جموں کشمیر پر مجموعی طور پر صدر و گورنر راج قریب 15 سال تک قائم رہا ہے، جن میں گورنر رول قریب 3 سال اور 12 سال صدر راج لاگو رہا۔ جموں کشمیر میں سب سے زیادہ عرصے کے لیے 90 کی دہائی میں شورش شروع ہونے کے بعد جولائی 1990 سے اکتوبر 1996 تک 6 سال اور قریب 3 ماہ تک صدر راج رہا تھا۔ وہیں سب سے کم وقت کے لیے گورنر رول سن 2002 میں 15 دنوں کے لیے رہا ہے۔ پہلی مرتبہ جموں کشمیر میں گورنر رول 26 مارچ 1977 کو نافذ ہوا، جب تب کے کانگریس ریاستی صدر مرحوم مفتی محمد سعید نے شیخ عبداللہ کے ساتھ اتحاد توڑ دیا۔ گورنر راج 105 دنوں کے لیے تب رہا تھا۔ آخری مرتبہ گورنر رول 20 جون 2018 کو PDP بھاجپا حکومت ٹوٹنے کے بعد 6 ماہ تک لگا تھا، جس کے بعد 20 دسمبر 2018 سے اکتوبر 2019 تک قریب 11 ماہ تک صدر راج سابقہ ریاست میں نافذ رہا تھا، اور پھر یوٹی بننے کے بعد سے اکتوبر 30 2019 سے 14 اکتوبر تک صدارتی راج نافذ رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، نو کی قلم۔